بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقسام ورثہ تین ہیں۔ ورثہ تین قسم کے ہیں: ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ تو اب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسباب ارث کو۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کا وارث بن رہا ہوتا ہے؟ ان اسباب، ان وجوہات کو آج ہم پڑھیں گے۔ اسباب ارث تین ہیں، یعنی وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے کا وارث بن رہا ہوتا ہے، اس کے مال کو لے رہا ہوتا ہے، وہ اسباب تین ہیں۔ نمبر ایک قرابت، نمبر دو نکاح اور نمبر تین ولا۔ قرابت رشتہ داری کو کہتے ہیں، جیسے رشتہ داری میں بیٹا، بیٹی، والد، والدہ، دادا وغیرہ، یہ سارے رشتہ دار ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آ کر اس میت کے مال کو لے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر دو نکاح، ایک وہ عورت جو دوسرے خاندان کی ہے، دوسری قوم کی ہے، دوسرے علاقے کی ہے، دوسرے ملک کی ہے، اب وہ آ کر ہمارے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ تعلق نکاح کا ہوتا ہے۔ کسی بھی خاندان کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی شہر کی، جب وہ نکاح کا تعلق بنا لیتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اب اگر وہ شوہر اس دنیا سے جاتا ہے اور یہ بیوی زندہ ہوتی ہے تو یہ بیوی اس شوہر کے مال کی وارث بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں تعلق کس چیز سے جڑا؟ نکاح کی وجہ سے جڑا۔ اور نمبر تین ولا۔ آج کل تو ہم نہایت کمزور ہو گئے اور نہ ہمارے اندر عشق جہاد رہا اور نہ ہی ہمارے غلام رہے۔ تو جس وقت مسلمانوں کو عروج حاصل تھا اور مسلمان قرآن و سنت کے پیروکار تھے صحیح معنوں کے اندر، تو اس وقت غلام بھی ہوا کرتے تھے اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ غلام اور باندیاں جو چیز چھوڑ جاتے تھے تو وہ اس کے آقا جس نے ان کو آزاد کیا ہوتا تھا، وہ سب کچھ اسی آقا کا ہوتا تھا۔ تو وہ تعلق ولا میں آتا ہے۔ موانع یہ لوگ جو کہ وارث بن رہے ہیں، چاہے وہ ذوی الفروض میں سے ہوں، عصبات میں سے ہوں یا ذوی الارحام میں سے ہوں، انہی افراد میں سے کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ جو آ کر روک لیتی ہیں اس بات کو کہ یہ بندہ اس مورث کے مال کو، اس میت کے مال کو نہیں لے سکتا، وارث نہیں بن سکتا۔ ان میں سے ایک رقیت ہے، رق ہونا، غلام ہونا۔ نمبر دو قتل، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے مورث کے مال کا حقیقی معنوں میں تو بیٹا ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے جو کہ مال لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اپنے مورث کا، جس میت کے مال سے یہ وارث بن رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، تو اب یہ قتل بھی ایک ایسا معنی ہے جو اس کو میراث سے روک دیتا ہے کہ بھئی آپ اس طریقہ سے، اس میت کے طریقہ سے مال نہیں لے سکتے کیونکہ آپ قاتل ہیں۔ نمبر تین اختلاف دین، ایک بندہ دوسرے کے مال کا وارث بن رہا ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا والد ہے، لیکن وہ اس کا دین ہمارے والا دین نہیں ہے اسلام، بلکہ کوئی اس نے شروع سے کوئی دوسرا دین ہے یا اس نے بعد میں مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اس آفت سے بچائے۔ تو اختلاف دین، اس نے مذہب چینج کر دیا، یہ شروع سے اس کا مذہب ہی دوسرا ہے، تو بیٹا مسلمان ہے یا جو بھی میت اس دنیا سے گئی ہے وہ مسلمان تھی اور وہ جو اس کا مورث ہے کسی بھی صورت میں وہ بن رہا ہے، لیکن جب اس کا دین مختلف ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ اختلاف دین ہونا یہ ارث سے معنی ہے۔ نمبر چار اختلاف دار، کہ ملک کا تبدیل ہونا، ایک مسلمانوں کا ملک
اور ایک دار الحرب، ایک دار الامن اور ایک دار الحرب۔ کوئی شخص مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار، اس کی نیشنلٹی دوسرے ملک کی ہے، بالکل وہ یہاں کا رہائشی بھی نہیں ہے اور یہاں کی رہائش رکھنے والا بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی اس دوسرے ملک دار الامن میں جو رہنے والا ہے وہ دار الحرب والا، دار الامن والے کا مورث نہیں بن سکتا۔ یہ 4 موانع ارث ہیں، تو ان 2 تمہیدات کا اور فوائد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسباب ارث یہ 3 ہیں، قرابت، نکاح اور ولا، اور موانع ارث 4 ہیں، رک ہونا، قتل، اختلاف دین اور اختلاف دار۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔